قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 جو کہ ابھی آپ نے سنی ہے، اس کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور ہمارا 8واں رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 62 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں، جو کہ ایک طویل آیت ہے، اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو پہلے الگ کرتے ہیں۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف، اسماء اور افعال بالکل اسی ترتیب سے آپ کے سامنے موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ حروف، اسماء اور افعال۔ تو انا حرف ہے، الذین اسم ہے، اور آمنو فعل ہے۔ تو حروف، اسماء اور افعال آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ بن رہا ہے وہ جملہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبا جملہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہاں تک جی پہلا جملہ بنے گا، یعنی ایک مکمل جملہ یہاں تک بنے گا، اور اس ایک جملے میں مزید کچھ جملے بھی ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن پورا ایک جملہ جو ہے وہ یہاں تک بنے گا۔ صحیح ہے؟ یہ مزید جملے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ ان الذین آمنو میں اگر آمنو کو دیکھیں تو ایک جملہ فعلی ہے جو کہ الذین اسم موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہادو دیکھیں، وہ بھی ایک جملہ فعلی ہے جو کہ الذین اسم موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے۔ ٹھیک، پھر مزید نیچے دیکھیں کہ آمنا ایک جملہ فعلی ہے ماضی کے ساتھ، اور پھر آگے عملہ وہ بھی ایک جملہ فعلی ہے۔ پھر آخری لائن میں دیکھیں تو لہم اجرہم ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو ایک بڑا جملہ انا سے شروع ہو رہا ہے اور ربہم پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے ایک بڑے جملے میں مزید چھوٹے چھوٹے جملے بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس لمبے جملے کو جس میں مزید کچھ جملے بھی موجود ہیں۔ انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور انا جب بھی آئے گا آپ نے انا کا ایک اسم اور انا کی خبر ڈھونڈنی ہے۔ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اگر دونوں اسم اور خبر مفرد ہوں تو، ٹھیک ہے، اور اگر خبر جملہ بن کر آ رہی ہو تو پھر ہم اس جملے کو محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ یہ باتیں آپ نے ساتھ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سنگل ورڈ ہوگا اس کو تو ہم مرفوع، منصوب اور مجرور بے فکر ہو کر کہیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ مبنی نہیں ہے تو سنگل ورڈ۔ لیکن اگر جملہ ہے یا کوئی مبنی اسم ہے تو پھر ہم اس کے لیے محل کا لفظ استعمال کریں گے کہ محل رفع میں ہے، یہ محل نصب میں ہے، یہ محل جر میں ہے۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ تو چلتے ہیں انا کا اسم ڈھونڈنے کے لیے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا، تو انا کے ساتھ ہی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو الذین لگا ہوا ہے جو کہ اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول ایک مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح کا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم الذین اسم الموصول کو انا کا اسم قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہ الذین اسم الموصول، یعنی اسم الموصول جب بھی آئے گا تو اس کا ایک صلہ ضرور ہوگا،
وہ اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہی کچھ نہ کچھ بنے گا جملے میں. تو انا کا اسم جو بنے گا نا وہ الذین اسم موصول اور اس کے صلے کے ساتھ مل کر بنے گا, ذہن میں رکھیے گا. صلہ آ رہا ہے جی اس کا آمنو, حمزہ میم نون مادہ بہت دفعہ آیا ہے باب فعل سے, آمنا یؤمنو ایمانن, اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب کسی پر ایمان لایا جاتا ہے, اور لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب کسی کی بات کو مانا جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی پریپوزیشن والی بات نہیں ہے, سمپل فعل اور فاعل مذکور ہیں. آمنو فاعل میں ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے, تو آمنو وہ ایمان لائے, اور الذین آمنو جو ایمان لائے. تو الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ انا کا اسم بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب انا کی ہم خبر دیکھیں گے, لیکن ساتھ ایک بات نوٹ کرتے جائیے کہ صلہ میں جو عائد ہونا چاہیے وہ کیا ہے. تو آمنو میں واو جو ہے یعنی ہم, وہ عائد ہے الذین اسم الموصول کے لیے. آگے واو آ رہا ہے تو واو کو ہم عاطفہ مانتے ہیں, اور الذین ہادو, ٹھیک ہے, الذین ہادو یہ پھر ایک موصول اور صلہ بن کر آ رہا ہے. تو الذین آمنو کو ہم معطوف علیہ کہہ دیں گے, اور الذین ہادو کو معطوف کہہ دیں گے. پھر معطوف علیہ کو اپنے معطوف سے ملا کر ہم انا کا اسم بنا دیں گے. پھر اس طریقے سے چلیں گے. ٹھیک ہے, آگے تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں لے کے اور جوڑتے جاتے ہیں. واو عاطفہ, الذین اسم موصول, اور ہادو یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے, اور ہادو فعل پر بات کر لیتے ہیں. انگریزی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا واو دال مادہ ہے, باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. حود یحودو اصلی, اور پھر چینجز کے ساتھ یہ استعمال ہوگا ہادہ یہودو ہودن. اس کے ایک معنی ہوتے ہیں جی غلطی تسلیم کر کے درست بات کی طرف لوٹنا, یعنی حق کی طرف لوٹنا, یا دوسرے معنی ہے یہودی ہونا. اور انا ہدنا الیک, یہ جو ہدنا استعمال ہوا ہے یہ ہادہ باب نصر ینصر سے, جیسے کالا ہے نا, کالا کالا, کالو کالت, کالتا, کلنا, اور پھر آخری لفظ کلنا. تو اسی طرح یہ ہادہ ہادہ, ہادو ہادت, ہادتا, ہدنا, اور آخری ہدنا. کلیئر ہو گیا. اور یہودی ہونے کے معنی میں سورہ جمعہ کی آیت کا بھی ریفرنس دیا ہوا ہے, اور یہاں بھی یہی معنی استعمال ہوئے ہیں کہ ہادو فعل اور فاعل ہو گیا, یعنی جو یہودی ہوئے, لفظی ترجمہ ہوگا اس کا, اور الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بن گیا آپ کا معطوف. اس کے بعد آ رہا ہے جی والنصارى, واو پھر ہم عاطفہ قرار دیتے ہیں, اور آگے الذین کے ساتھ نہیں استعمال کیا بلکہ النصارى ذکر کر دیا ہے. النصارى یہ ہم معطوف بنائیں گے, یعنی اس کو ہم عطف کر دیں گے انا کا جو معطوف علیہ اسم بن رہا ہے نا الذین, اس پر عطف کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی الذین آمنو معطوف علیہ, الذین ہادو معطوف اول, اور النصارى معطوف ثانی ہو جائے گا. یعنی الذین اسم الموصول پر ہی عطف کر رہے ہیں, ایک ذہن میں رکھیے گا بات کو. اس کے بعد ہے والصابئین. اچھا, النصارى سے مراد نصرانی ہے, اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور الصابئین, صابئین جمع ہے صابی کی, اور صابی جو ہے یہ صابی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسم الفاعل کا وزن ہے, تو پھر اس کے مادے پہ بھی بات ہوگی. کسی نے اس کا مادہ جو ہے وہ جی صاد, با اور حمزہ قرار دیا ہے, اور کسی نے دوسرا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. بہرحال اس وقت جو صابی ایک یہ ٹرمینالوجی کے طور پہ پھر استعمال ہوتا ہے, اور یہ صابی جو ہے ایک مذہب کے پیروکاروں کو بھی کہا جاتا ہے, اور چونکہ یہ لوگ اپنی مذہبی تعلیمات بہت کم ظاہر کرتے تھے اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. وہ شاید ستارہ پرست بھی تھے, اور غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی نسبت رکھتے تھے. ان کے مذہب کے بارے میں اسی ابہام اور عدم میں معلومات کی بنا پر اہل عرب اور خصوصاً اہل مکہ لفظ صابی کو بے دین یا عجیب و غریب دین والا کے معنی میں لیتے تھے. قرآن مجید میں صابئین کا ذکر 3 جگہ پر آیا ہے, ذہن میں رکھیے گا, اور گویا اس طرح آیا ہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے یہ بھی کبھی اپنی اصلی شکل میں ایک دین برحق تھا, اور یہ بھی کہ صابئین بھی اس زمانے میں یہود و نصارہ کی طرح ایک معروف امت تھے. صابئین کے مذہب کی حقیقت کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ, تو آپ کسی بھی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے جن کو شوق ہو. تو بس ہمارے لیے اس وقت اتنا ہی کافی ہے
کہ سابینہ لفظ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور منصوب ہے، اور منصوب اس لیے کہ انا کے جو اسم ہے اس پر یہ عطف ہے. تو الذین آمنوا، الذین ہادوا، النصارى اور الصابئین یہ انا کا اسم ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اب انا کی خبر ہمیں چاہیے، لیکن بیچ میں ایک اور جملہ آ گیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر. اب یہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلے اس کو انالائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. من جو ہے یہاں پر شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اسے من شرطیہ کہیں گے. اور من شرطیہ کی ترکیب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو طرح سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے. ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ من کو مبتدا مان لیا جاتا ہے، من شرطیہ کو، اور پھر آگے جو ہے وہ شرط اور جواب شرط اس کو ملا کر پھر خبر بنا لیا جاتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اور ایک طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ من کو موصولہ مان کر اگلا جو جملہ ہے وہ اس کا صلہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر موصول و صلہ کو ملا کر وہ مبتدا قرار دیتے ہیں اور جواب کو خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو دو طریقے سے اس کی ترکیب ہوتی ہے. تو من اسم شرط ہے، آگے یعنی ہم من کو مبتدا بنا لیتے ہیں اور شرط اور جواب شرط کو ہم خبر بنا لیں گے اس مبتدا کی. کلیئر ہو گیا. اور پھر جملہ اسمیہ ہم بنا لیتے ہیں. آمنا فعل ماضی اور پہلا صیغہ ہے، تو پہلا صیغہ آیا تو فاعل آگے دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا، تو ہوا کی ضمیر جو ہے اسے ہی ہم اس کا فاعل مان لیں گے، اور ہوا کی ضمیر کو ہم جو من شرطی ہے اس کی طرف لوٹا دیں گے. اصل میں تو اسم موصول ہی ہوتا ہے نا وہ، تو اس طرف بھی یہ آیت کا بھی کام دے سکتا ہے. تو آمنا وہ ایمان لایا، آمنا با کے ساتھ میں نے ذکر کیا جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. تو باللہ اللہ پر، با حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے اسم، اور ساتھ واو بھی آ رہا ہے، تو اسم اللہ کو ہم معطوف علیہ قرار دیتے ہیں اور واو کو عاطفہ اور الیوم الآخری کو موصوف صفت بنا کر ہم معطوف قرار دے دیتے ہیں. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر آمنہ فعل کے متعلق ہو جائے گا. تو گویا یوں ہوا کہ آمنہ باللہ والیوم الآخری، وہ ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر. تو من مبتدا اور یہ شرط ابھی ہے، ابھی ہماری خبر نہیں بنی، یہ ابھی شرط ہے آمنہ باللہ والیوم الآخری. تو اس کا جواب شرط کیا ہے وہ بہرحال آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں پھر ایک جملہ آ رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا. واو عاطفہ، عاملہ فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ آگے فاعل مرفوع نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ صیغہ نمبر 1 تھا تو فاعل آگے آ سکتا تھا لیکن نہیں نظر آ رہا، تو عاملہ کے اندر ہی فاعل کو ہم ہوا جو ہے وہ ذکر کر دیں گے. صالحاً یہ مفعول بہ ہو گیا. صالحاً کہتے ہیں لوگ کہ جی صفت ہوتی ہے، تو اصل میں اس کا موصوف جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عملاً صالحاً اس طریقے سے ذکر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مفعول بہ ہی قرار دیا جاتا ہے. عملہ صالحاً فعل فاعل اور مفعول بہ، یہ جملہ فعلیہ بن کر یہ پھر عطف ہو جائے گا آمنہ پر، فعل پر. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کا فعل پر ہم عطف کریں گے. تو آمنہ باللہ والیوم الآخری کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے اور عملہ صالحاً کو معطوف بنا دیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا جی شرط. اب جواب شرط آ رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. فا آپ کو پتہ ہے کہ جواب شرط پر داخل ہوتا ہے، صحیح ہے نا. تو من میں چونکہ شرط کا مفہوم ہے تو اس لیے فا داخل ہوا ہے. اور جواب شرط کون سے پر فا داخل ہوتا ہے؟ دو موٹے میں نے آپ کو بتائے ہوئے. ایک جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخلہ لازمی ہوتا ہے، اور ایک فعل امر ہو تو فا کا داخلہ لازمی ہوتا ہے. تو یہاں پر جملہ اسمیہ جو ہے وہ جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم. لہم جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا نہیں بنتا، تو یہ خبر مقدم ہے. اور اجرہم جو ہے یہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا. اور عند ربہم ظرف جو ہے یہ ایک معرفہ اسم کے بعد آ رہا ہے، یعنی اجر معرفہ ہے نا، تو گرامر والوں نے کہا ہے کہ یہ اجر کا حال بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اجر ذو الحال ہے اور عند ربہم جو ہے وہ حال بن گیا. تو یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑ جائے گا. تو لہم خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا جی جواب شرط یا جزا. اور شرط جو ہے آمنہ باللہ والیوم الآخر وعمل صالحاً، اپنے جواب شرط لہم اجرہم عند ربہم کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گئی من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا.
اب یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا، یہ انا کی خبر بنا دیں ہم، تو پھر کچھ ترجمہ ذرا آپ دیکھیں کیا بنتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ہیں ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کون ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے کر دیا جائے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ اس میں سے یہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ہے نا، دوسری جو اچھی ایک رائے بنتی ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ من کو ہم اسم موصول مانیں اور آمن باللہ والیوم الآخری معطوف علیہ اور عمل صالحا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ بن گیا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بدل بنا دیں جی انا کا جو اسم ہے نا الذین کا۔ پھر خبر جو بنے گی نا انا کی وہ یوں بنائیں کہ فلہم اجرہم عند ربہم، یہ خبر بنا دی جائے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ خبر پر فا کا داخل ہونا جو ہے وہ کیسے ہے؟ خبر پر تو فا داخل نہیں ہوتی، یعنی انا کا اسم اگر الذین آمنو ہے اور خبر جو ہے وہ لہم اجرہم عند ربہم ہے، تو پھر خبر پر فا کیسے داخل ہو رہا ہے؟ تو خبر پر فا داخل ہو سکتا ہے جی، وہ ایک صورت یہ ہوتی ہے خبر پر فا داخل ہونے کی کہ اگر اس میں شرط کا مفہوم ہو تو خبر پر فا داخل ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے جب مبتدا جو ہے وہ اسم الموصول سے شروع ہو رہا ہو۔ تو یہ عام ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ کسی مبتدا کی خبر پر فا کا داخل ہونا اس وقت جائز ہوتا ہے جب مبتدا جو ہے وہ کسی اسم الموصول سے شروع ہو رہا ہو، تو یہ جائز ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ آیا ہوا ہے۔ تو دونوں طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، ولا خوف علیہم، واو عاطف ہے، لا جو ہے یہ حرف نفی ہے اور یہ نافیہ مشابہ بلیسا ہے، اور خوف اس کا اسم ہے اور علیہم جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کے بعد پھر ولا ہم یحزنون، واو پھر عاطف ہے، اور لا یہاں پر جو ہے مکرر لایا گیا، یعنی تکرار کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہم یحزنون یہ اصل میں جملہ اسمیہ جو ہے بن رہا ہے، یہ ہم اسے معطوف کر دیں گے پچھلے جملے پر، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم مبتدا اور یحزنون جو ہے اس کی خبر ہے۔ یحزنون اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حزینہ یحزنو باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب نصر ینصرو سے بھی استعمال ہوتا ہے، حزنہ یحزنو۔ تو یحزنون یہ سمیہ یسمعو سے ہے، تو اس کے معنی ہوں گے غمگین ہونا۔ یہ جملہ فعلیہ یحزنون، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن گیا ہم مبتدا کی، اور ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہو گیا یہ پچھلے جملے پر۔ اور اگر دیکھا جائے تو پچھلا جملہ خود معطوف بن رہا ہے لہم اجرہم عند ربہم پر، کلیئر ہو گیا۔ تو گویا یہ سارا جو ہے وہ اس انا کی خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم اور ولا ہم یحزنون۔ تو لہم اجرہم عند ربہم کو معطوف علیہ بنا لیں گے، لا خوف علیہم کو معطوف اول کر لیں گے، اور لا ہم یحزنون کو ہم معطوف ثانی کر دیں گے، اور لا کو تکرار کے لیے لایا گیا ہے، یعنی زائد لایا گیا ہے، اور اس تکرار کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور نہ ہی وہ غم کریں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں واپس اگر ہم آئیں آیت پر، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو یہ ترکیب تھوڑی ذرا ڈیفیکلٹ تھی، تو میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دوں کہ اس حصے کی نا دو ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، دونوں ممکن ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ من جو استعمال ہوا ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین کے بعد جو من استعمال ہوا ہے، اس من کو اسم الموصول بنا کر یعنی الذی کے معنی میں لے لیں اور انا کے اسم کا بدل قرار دے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ من کو اس میں شرط سمجھ کر اور مبتدا اور خبر بنا کر انا کی پھر خبر بنا دیا جائے،
ٹھیک ہے، یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، لیکن ترجمہ اب ہمارے سامنے جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے کس نے کون سی ترکیب کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم جب اعراب میں چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید ہمارے سامنے بات کھل جائے گی۔ تو چلتے ہیں جی پہلے الاعراب کی طرف۔ الاعراب انا حرف از حروف مشبہ بالفعل للتوکید، تاکید کے لیے آیا۔ الذین اسم موصول مبنی ہے، یہ انا کا اسم ہو گیا، اور آمنو یہ جو ہے فعل ماضی ہے اور واو اس کا فاعل ہے اور واو عاطفہ ہے۔ الذین اسم موصول معطوف ہے پہلے الذین پر، اور ہادو جو ہے یہ آمنو کی مثل ہے۔ النصارى اور الصابین یہ دونوں اسم معطوف ہیں، یہ دونوں معطوف ہیں دو حروف عطف کے ذریعے سے پہلے اسم موصول پر، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے یہی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد من اسم موصول ہے، یہ فی محل نصب بدل ہے، انہوں نے بھی بدل قرار دیا ہے من الاسماء السابقہ، جو پچھلے اسماء ہیں ان سے بدل قرار دے دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایک ایک اسم کو لیتے ہیں، ہم نے سب کو ملا کر ایک قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک رائے انہوں نے دوسری یہ بھی لکھی ہے کہ یجوز ان یکون فی محل رفع مبتدا وہوا اما اسم شرط او اسم موصول خبر جملۃ لہم اجرہم، اور والجملۃ الاسمیہ خبر انا۔ وہی بات جی جو ہم نے کی ہے نا، وہی الحمدللہ دونوں ترکیبیں اس کی ممکن ہے، تو دونوں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن ترجمے ہم دیکھیں گے کس ترکیب کو فالو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آمنا فعل ماضی ہے، فاعل اس کا ہوا ہے باللہ، جار مجرور متعلق بھی آمنا، الیوم معطوف بالواو، اور الآخر یہ صفت ہے الیوم کی، اور واو پھر عاطفہ ہے۔ عاملہ یہ آمنا کے مثل ہے، صالحاً مفعول بھی ہے، اور فا انہوں نے کہا زائدہ ہے، یعنی اگر جب بدل بنا دیں گے نا تو پھر یہ کہیں گے کہ انا کی خبر پر چونکہ فا نہیں آتا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ فا زائدہ ہے۔ لام حرف جر ہے، ہم ضمیر یعنی یہ جار مجرور متعلق ہو گیا معذوف خبر کے، اور یہ مقدم ہے۔ اجر مبتدا، اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اندہ ظرف ہے، اور انہوں نے بھی حال قرار دیا ہے اجر کا، تو الحمدللہ کنفرم ہو گیا۔ رب مضاف الیہ ہے، اور ہم پھر مضاف الیہ ہے رب کا لیے، یعنی رب جو ہے مضاف الیہ ہے اندہ کا، اور ہم جو ہے مضاف الیہ رب کا۔ واو عاطف ہے، لا نافیہ ہے، اور خوف مبتدا ہے، اور اس کے بعد اللہ جر ہے، اور ہم جو ہم نظر آ رہا ہے آپ کو ہم تھا ایکچولی، یہ مجرور ہو گیا۔ جار مجرور یہ مبتدا کی خبر ہو گئی، انہوں نے خوفن کو مبتدا قرار دیا اور اس کو خبر قرار دیا، ہم نے اس کو اسم اور خبر قرار دے کر بات کر لی ہے۔ اور پھر واو پھر عاطف ہے، لا زائدہ للتاکید، یعنی لا انہوں کا زائدہ تاکید کے لیے آیا، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یحزنون فعل مضارع جو ہے یہ خبر بن رہا ہے، اور واو اس کا فاعل ہے۔ تو الحمدللہ جو ہم نے اعراب کیا وہی 100% صحیح ہے۔ اب جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جی۔ جملہ ان الذین آمنوا لا محل لہ استئنافیہ، جملہ استئنافیہ ہے، کوئی اعراب نہیں ہوگا اس کا۔ جملہ آمنوا لا محل لہ صلۃ الموصول ہے، الذین اول کا یعنی پہلے الذین کا یہ صلہ ہے، اس کا بھی صلے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ جملہ ہادو لا محل لہ صلۃ الموصول، الذین ثانی یہ دوسرے الذین کا صلہ ہے، اور جملہ آمنا لا محل لہ صلۃ الموصول من، یہ وہ کہہ رہے ہیں من کا صلہ ہے، تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اور جملہ لہم اجرہم فی محل رفع خبر انا، انہوں نے خبر انا کی قرار دے دی ہے۔ اور جملہ لا خوف علیہم فی محل رفع یہ عطف کر دیا ہے جملہ لہم اجرہم پر، اور جملہ لا ہم یحزنون فی محل رفع معطوفہ ہے، جو جملہ تھا لہم اجرہم چونکہ وہ خبر تھی تو اس لیے مرفوع تھی تو یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اور جملہ یحزنون یہ فی محل رفع خبر ہم، یہ ہم کی خبر ہے۔ تو اب ترجمے کی طرف آ جائیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کنفرم ہوگا کہ کس انداز سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو گویا انہوں نے بدل ہی قرار دے کر ترجمہ کیا ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر جلالین میں مزید تفصیل ملے گی ہمیں اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ بعض اوقات اس آیت سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس آیت کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جواب ملے گا آپ کو تفسیر جلالین میں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بالانبیاء من قبل،
دوسرے نبیوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی ہم الیہود، والنصارى والصابئین، صابئین کو انہوں نے ذکر کیا طائفۃ من الیہودی او النصارى، یعنی یہ کوئی یہود و نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے. من آمنا منہم، یعنی اس میں جو آمنا صلہ بنا ہے نا من کا، تو منہم جو ہے وہ آیت کا کام دے رہا ہے یہاں پر. من آمنا منہم، جو ان میں سے ایمان لایا. باللہ والیوم الآخری فی زمن نبینا، یہ اصل پوائنٹ ہے جی. جو بھی اللہ اور روز آخرت پر نبی کے زمانے میں ایمان لائے گا، جو ایمان لائے سابقہ انبیاء پر، جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، یعنی بھی شریعتی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، یعنی ثواب اعمالہم، ان کے اعمال کا ثواب، عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. رؤیا فی ضمیر آمنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا اور عملہ میں جو ضمیر اس کی رعایت رکھی گئی ہے نا، اس میں من کی لفظ کی رعایت ہے. من جو ہے یہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہوگا اور معنی کے اعتبار سے یہ جمع بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ آمنا اور عملہ میں ہوا کی ضمیر ہی ہے نا، تو من جو ہے وہ پھر جمع کے لیے ہم نے استعمال کیا پیچھے، تو یہاں پر اس من کو لفظی طور پہ ٹریٹ کیا گیا، اس کی لفظی رعایت رکھی گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وَفِيمَا بَعْدُهُ مَعْنَاهَا، اور اس کے ما بعد میں من کے معنی کی رعایت ہے. ٹھیک ہے. یعنی لاہم یحزنون میں معنی کی رعایت رکھی گئی ہے من کے، کیونکہ جمع ذکر ہو رہی ہے نا ضمیر، اور جو شروع میں آئی ہے، یعنی اس کو میں کلیئر کر دوں کہ بات کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ من کے بعد جو آمنا کا فعل استعمال ہوا ہے نا اور عملہ کا فعل استعمال ہوا ہے، اس میں فعل واحد استعمال ہوا، اور جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہ من کو لفظی طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے کہ من لفظی طور پہ واحد ہوتا ہے. لیکن آگے جو ہے لہم اجرہم میں ہم کی ضمیر، اور لا خوف علیہم میں ہم کی ضمیر، اور ولا ہم یحزنون میں ہم کی ضمیر جو ہے یہ جمع کی کیوں لائی گئی ہے؟ یہ اس لیے کہ من کو وہاں پر معنی کے اعتبار سے ٹریٹ کیا گیا ہے. کہ امید ہے اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 62 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اور ایک ٹیکنیکل سی آیت تھی جس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اعراب کے اعتبار سے بھی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني